آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 70,000 انسان ایک لمحے میں مر جائے اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ تم سب زندہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن میں بیان کیا گیا اور لرزا دینے والا واقعہ ہے جو آج بھی انسان کی موت، ایمان اور اللہ کی قدرت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہاں سے ہجرت کرو، یہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے۔ اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ ہم سب نے بڑی غلطی کی ہے، اللہ کا عذاب ہم پر نہ آئے ورنہ سب مرے جائیں گی۔ جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے فرما دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ گے۔ تم سب لوگ اللہ کے حکم سے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہلاکت تم پر نازل ہوگی۔ اس محب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کی کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور اور کفن 8 دن تک پڑے سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنے قوم کی 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کے پروانے دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھری دل سے گڑگڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میرے قوم کے افراد تھے جو اپنے نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آئے گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں کہ ان لوگوں سے مجھے یہ انس تھا کہ یہ لوگ میرے دکھ و سکھ میں شریک تھے۔ افسوس یہ میرے قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا کہ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیرے حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیرے کبریائی خطبہ پڑھتے تھے۔ آپ بڑے سوچ دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کا ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وہ ہے کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں اور ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی ہے، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ مردو، خدا کا حکم ہے کہ تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یا اللہ، تیرا شکر، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اولاد کی جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی۔ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک یہودیوں میں پائی جاتی ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تھا کہ انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں۔